السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حیرت انگیز سبق آموز واقعہ۔ ایک مفتی صاحب کا بیان ہے کہ کچھ ماہ قبل کی بات ہے، ایک محبت و عقیدت کے رشتے میں بندھے ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے اور بولنے لگے کہ مفتی صاحب، پہلے میرا کاروبار بہت عمدہ تھا اور میں لاکھوں کماتا تھا، گاڑی تھی، بہترین زندگی تھی، لیکن آج بھی وہی کاروبار ہے مگر گاڑی نہیں، وہ خوشحالی نہیں، دن بدن قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہوں۔ چونکہ پہلے رزق کی فراوانی تھی تو زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن اب مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ روحانی علاج کرتے ہیں، ذرا چیک کیجئے کہ کوئی جادو ٹونا، بندش اور نظر بد نہ ہو۔ کاٹ کیجئے، تعویذ دیجئے، وظیفہ دیجئے تاکہ پھر سے وہی خوشحالی پر مبنی حالات لوٹ آئیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ کہتے ہوئے وہ صاحب رو پڑے تو میں نے ان سے کہا کہ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے گھر کے برتنوں پر دم کروں گا تو خوشحالی لوٹ آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ کیا مجھے گھر کے برتن لانے پڑیں گے یا آپ میرے گھر آئیں گے؟ تو میں نے کہا کہ نہ میں گھر آؤں گا نہ آپ کو برتن میرے پاس لانے پڑیں گے، بس کرنا یہ ہے کہ دھونے والے برتن جب کچن میں جمع کیے ہوں تو ان آلودہ برتنوں کی تصاویر 3 دن کی روز لیں اور چوتھے روز وہ تصاویر موبائل میں لے آئیں، میں ان پر دم کر دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 دن بعد جب تصاویر سامنے آئیں تو برتن دیکھے تو کسی برتن میں کچھ سالن تھا، کسی میں کچھ، یعنی رزق کھانا ضائع ہو رہا تھا اور دھل کر گندے نالے میں جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ برتن ہیں، ان میں کھانا ہے جیسے سالن وغیرہ، اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب بولے کہ مفتی صاحب، ظاہر ہے کہ دھل کر یہ سب نالی میں جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو قصہ مختصر۔ میں نے کہا آج کے بعد بچا ہوا کھانا اس طرح برتن دھل کر گندے نالے یا کوڑے میں نہیں پھینکنا، بلکہ برتن اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں، اتنا ڈالیں جتنا کھانا ہے، اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو یا چھت پر جانوروں پرندوں کے لیے رکھ چھوڑیں۔ قصہ مختصر، رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسا نہ ہوگا۔ جو رزق کی بے ادبی کی صورتیں آپ نے بیان کی ہیں، آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے 21 دفعہ برتن پر سورہ فاتحہ پڑھ دی کہ نفسیاتی طور پر ان کو تسلی ہو کہ واقعی دم کیا ہے۔ کچھ دن بعد وہ ملنے آئے، مجھ سے گلے ملے اور رونا شروع کر دیا، ہاتھ چومے اور حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا اور بولے، مفتی صاحب، اب میرا کاروبار بہت بہتر ہو گیا ہے، بہترین اور بڑے بڑے آرڈر دوبارہ ملنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کے دم نے تو کمال کر دیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق کی بے ادبی تنگ دستی لاتی ہے، رزق کی بے ادبی تنگ دستی لاتی ہے۔ آپ نے کاروبار بیان کیا، اس میں کوئی شرعی خرابی نہ تھی۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو مجھے اس وقت آئیڈیا ہوا کہ کہیں رزق کی بے ادبی کے شکار نہ ہوں۔ آپ نے رزق کا ادب شروع کیا تو وہ واپس لوٹ آیا، بس اتنی سی بات تھی۔ تو اس نے عزم مصمم کیا، پکا ارادہ کیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کے ایک ذرے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا اور اس کے ادب و تعظیم میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ میں نے کہا
اگر تم نے واقعی ایسا کیا تو واپس گاڑی بھی آئے گی اور بینک بیلنس بھی۔ اللہ پاک ہمیں رزق کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔